تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مبارکہ میں درود پاک کی ڈالی نشاور کریں بڑے آوازیں بلند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدین کے تعلق سے ان کی فضیلتیں وہ بیان کر دی گئی. اب اس تعلق سے وہ باتیں رہ گئی ہیں. پہلی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا انعام فضلہ اس کی جزا کیا ملتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیا ہو. تو پہلے بات کریں گے والدین کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام کی بارشیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ والدین ہمارے لیے کیا ہے، اور والدین کی خدمت کر کے ہم کس مقام اس مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں. والدین کی خدمت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں نہ صرف الفاظوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ورنہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو جو مقام و مرتبے ملے ہیں، جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے ان کے مقام و مرتبے جو کتابوں میں درج ہیں وہ اس قدر زبردست ہیں کہ ان کو سن کر ماں باپ کی خدمت ابھی بھی نہ کرے گا مگر وہ شخص جو واقعی بہت بڑا کر سکتی. قرآن پاک میں کوئی مذکور ہو اس کو سن کر کے ہم عمل کرتے ہیں، اور اگر کسی چیز کے خلاف مذکور ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. احادیث کریمہ میں جو حکم مذکور ہو، جو احکام مذکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو فضیلت والی چیزیں ہیں، جو بشارت والی چیزیں ہیں، کہ جو جنت میں لے آنے والے اعمال ہیں انہیں ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں. یہ جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ایک سمجھدار آدمی کی نشانی ہو گئی. قرآن پاک کی آیت میں تلاوت کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کے تعلق سے گفتگو ہو چکی. واقعات کی نظر میں والدین کی خدمت کا جو انعام ہے، جو بدلہ ہے، آج اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. تابعین میں سب سے بہتر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے عاشق، اور اس سے تعلق اتنا کہ وہ حقیقی اس سے تعلق تھا. یہی آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت بھی بہت رشتہ ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں. ایک طرف تو ہمارے علاقے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ہمارے ہوتے ہیں طبیعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے محبت کے نام کو پسند کرتے ہیں،
نبی اور رسول کے بعد اگر کوئی مرتبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ صحابہ کرام کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن کے تعلق سے حضور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو ہے سننے آتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہونے کی جو نام میں ان کے جو گرد گئی نا انہیں جہاد کو کرے اور جب گرد نکلی دکھائی تو حضور صلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس گرد کے برابر میرا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی کے صحابہ کرام کو مقام مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے اصل اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سارے عبادات فرمائی کہ سب سے زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا اور اچھا انہوں نے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کروایا۔ اور صحابی سے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت یہ صحابی اب اتنا بڑا مرتبہ اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملتا اور مل جائے پڑھ کیجیے تو ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رہتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب ہوئی میں چونکہ ممکن نہیں، اور اگر کسی کے پاس موقع بھی ہو اور وسائل بھی ہوں ذرائع بھی ہوں مگر باوجود کے تھوڑی مقام و مرتبے کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے نہ پا سکے تو خدا تعالی اس کے ساتھ رہنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تابعین ضرور صحیح مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے پایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کے پاس وسائل و ذرائع موجود تھے مگر باوجود کے صحابیت کے مرتبے سے آپ جو اس مرتبے کو نہ پا سکے، اس مرتبے تک نہ پہنچ سکے، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے۔ اب ہم نے کیا رشتہ تو واقع مگر جیسے کہ دنیا کا قانون ہے کہ عاشق جو ہے معشوق کی ہر بات مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو اپنے پورے مقام میں دونوں کو ایک کیے تو ان کی خدمت سے ذرہ برابر بھی معاملے ہو ہمیں رہیں گے۔ اس ایک زمانے عالی شان نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے لانے کی زیارت سے لڑا۔ اب آپ تعالیٰ لگائیے کہ کتنی زبردست بات اور یہ مقام مرتبہ کو جلنے سے انہیں یہ مقام مرتبہ صرف اور صرف اپنی ماں کی اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اور مقام مرتبہ ایسا نہیں، مقام مرتبہ ایسا نہیں بلکہ ایک مرتبہ اپنی ماں سے بڑے اقرار کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کراؤں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں مگر صبح سے لے کر کے شام تک کی اجازت ہے، اس کے بعد ہمیں کیا نہیں پاؤں، صبح سے لے کر شام تک کی اجازت ہے۔ حضرت کا مقام ہے یمن کے اندر پتہ نہیں چلا، اسی کی عزت آپ پر نہیں نکالا۔ اب دیکھیے انہوں نے صبح سے شام تک کی اجازت دی کہ سورج کو بولتے کے وہاں آیا اور سفر آ گیا ایسا بھی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹھے تو چند گھنٹوں کا سفر ہوا کہ اس کے بعد آپ بندے واپس آ گئے، ویسے سفر نہیں تھا، گھوڑوں کا سفر صحیح معنوں میں تو یمن سے مدینے کا سفر کئی دن کا تھا
وہاں آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی معافی عادت لے کر کے مدینہ طیبہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو سمیٹ دیا اور ایسا سمیٹا کہ آدھے وقت میں آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے، آدھے وقت میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مگر وہ نصیب ہوتا ہے یا مجید جو مقصد ملا ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے کام نہیں پائے، یہ جو مقصد ملا تھا وہ دراصل ملا ہی نہیں تھا، یا صحابیوں کا جو منصب تھا یہ مالکیوں میں ملا نہ تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک آپ تشریف لے رہے ہیں، آپ تشریف لے رہے ہیں اور اتنے حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کیا، انہوں نے فرمایا میری وہاں تشریف لے گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے مجھے انتظار نہیں کر سکتا، میری ماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس پہنچنا ہے، چنانچہ آپ جو ہے بغیر ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بغیر جو ہے آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پر تشریف لائے اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ آج کچھ خاص آدمی آیا تھا، کوئی ایسا آدمی جو مجھ سے بہت زیادہ عشق کرتا تھا کہ ایسا کوئی آدمی آیا، تو حالات تو وہی تھے جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے احوال بیان فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دیوانہ کا شخص تھا، کوئی دیوانہ کا شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے انتظار کرتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں اس نے یہ پیش کیا کہ میری ماں بوڑھی ہے، مجھے ان کی خدمت کر کے آنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ترک کے ویسے کرنی بھی دیکھے میرے عاشق تھے، اور رشتے رسالت کی ایسا تھا اور ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ویسے کرنی وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت میری امت کی بڑی تعداد کو جو ہے ان کی دعا کی وجہ سے ان کی دعا کے صدقے جو ہے اللہ رب العزت میری امت کی بہت بڑی تعداد کو جو ہے جنت سے آزادی کا فرمانا تھا۔ اور پھر مقام مرتبہ کیا ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام مبارک حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے ویسے نبی کے پاس لے جانا اور ان کو یہ کہنا دینا اور ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، کیا کہنا؟ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اب آپ بتائیں گے کہ دعا کروا کون کہاں ہے اور یہ دعا کے لیے جائے تو وہ مقام اور طریقے ہیں، مگر یہ دونوں بزرگ آئے ہیں اور ان دونوں بزرگوں نے نہ صرف امت کے لیے دعا کروائی بلکہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ویسے نبی رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ وہ ان دونوں بزرگوں کو حضرات کے لیے دعا کریں۔ یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ بندہ باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کو اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ بیان سوال ہے۔ حضرت سلطان بھائی یتیم مستعمل
تعالیٰ نے سلطان نوازی کی، ان کے تعلق سے آنا ہے کہ ایک رات نے جو ہے ان سے پانی مانگا. اب چونکہ ہمارے زمانے میں ایسا ماحول ہوتا نہیں کہ جو ہے گھر میں نل ہے اور دو ہاتھ مارے اور پانی نکل آیا اور لا کے پیش کر دیا. باہر سے پانی آنا پڑتا تھا. سردی کے دن تھے. حضرت سیدنا سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ باہر پانی کے لیے تشریف لے گئے اور جب تک آپ آئے آپ کی عبادت ہو چکی. محبت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور اس سبب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی رات میں نیند کھلے اور اٹھ کر کے پھر سے پانی مانگے. آپ اپنے بستر پر نہیں ہے بلکہ ماں کے سرحانے پانی لے کر کے وہی کھڑے ہیں. ماں بھی دیکھتی عامر اپنی زائدہ کی تحجد کے لیے جب امی دونوں نے دیکھا کہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سرحانے پر کھڑے ہیں. ماں نے فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا، تم تو پانی رکھ کر کے نہ سو جاتے. تو آپ نے فرمایا اور پھر میرے معلوم آجا میں نے یہ سوچا کہ رات میں کہیں ایسا نہ ہو آپ کو پانی کی حاجت ہو، آپ اپنے پانی تلاش کریں، اس لیے میں کھڑا رہا. نہ خوش ہو اور جب ماں خوش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ ماں، جو مانگو، جو مانگنا چاہو ماں. کیا کہا بیٹا؟ آج موقع ہے، جو چاہو مانگ لو. اگر آج کے دور کی بات کروں تو بھائی ہوتے خدمت کر لیتا تو جلدی سے اللہ ہمارے اس میں سائن یہ کوئی دنیا ہی مانگتا اللہ ماشاءاللہ. حضرت سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتا. آپ اگر ان کے بابے کو دینا چاہتی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے ولایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے اپنا ولی بنا دے. ماں نے یہ سنا تہجد کی نماز پڑھی اور دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ولایت عطا فرمایا. آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. ابھی آگے بڑھتے ہیں. ولایت مل گئی اور اس کے ولایت میں بھی درجے ہوتے ہیں. اوقات کا ابدال کا یہ الگ الگ درجے ہیں. اس درجوں میں ایک درجہ ہوتا ہے مقام حضوری کا. مقام حضوری میں کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کو اللہ رب العزت مقام حضوری عطا فرماتا ہے تو بندہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے اس سے وہ چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. اپنی ماں کے پاس آیا کر میں کیا کہ والدہ ماجدہ کی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو مقام حضوری عطا فرمائے. اس لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یکسو ہو کر بڑی طرح جلوں میں نکل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کروں، ریاضت کروں، قیادت کروں، اس کا ذکر کروں، اسی میں جو ہے ہو جاؤں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے مقام حضوری عطا فرمائے. ماں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. حضرت جو ہے چل دیے اور جن راوی سے میں نے سنا کہ انہوں نے مجھے بیان کیا ایک عالم دین ہے ان کی زبانی جو میں نے سنا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک 40 سال تک یہ لوگوں نے گھومتے رہے پھرتے رہے اللہ اللہ کرتے رہے تاکہ مقام حضوری مل جائے. اور حالت یہ تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پانی کا گزارا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پانی نہیں ملتا، صرف کھانے کا گزارا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جن جنگلوں کے پتے کھاتے ہیں اس پتے کھانے کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جو ہے خراب ہو گیا. 40 سال کا عرصہ اللہ کی مقام حضوری ملا. پھر گھومتے کھانتے ایک مرتبہ مستان کے پاس میں گزرے تو سوچا کہ یار چلو گھر چل دیا جائے. والدہ سے ملاقات کرنے کی خیال ہے، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، والدہ کو اپنی باقیات زندگی پہ نہیں ہوگی. مگر میں بھی سوچا کہ چلو والدہ نہیں ہوگی تو کم سے کم ان کی نشانیاں تو ہوگی، ان کی یادیں تو ہوگی، گھر چل دیا جائے. آپ گھر تشریف لے کر جائیں اور جس وقت آپ گھر پر آئے ہیں وہ وقت تھا تہجد کا.
کس کا تھا؟ تہجد کا. اور والدہ جو ہے ابھی سو کر کے اٹھی تھی کہ دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار گھر کے اندر کچھ ہلچل ہوتی ہے، گھر کے اندر کوئی ہے، محسوس ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی باہر مل رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے کہ سوچ کر کے دیکھنے کو دروازہ سے کھٹکھٹایا، آواز بھی نہیں، صرف دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کہنے والا ہے بیٹا بھائی ابھی تم آ گئے. یہ ماں کی محبت، جب ماں کی آواز اپنی ماں کو نہ ہوا اندر آپ تشریف لے آنے کے بعد چونکہ بڑے عرصے کے بعد اپنی والدہ سے ملے دونوں ماں بیٹے تھے اور جو ہے انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور گلے ملے. اور گلے ملنے کے بعد جب سارے جو ہے معاملات ہوئے تب ماں نے ایک سوال کیا، بیٹا بھائی عزیز وہ مقام جو تم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے اللہ رب العزت نے وہ مقام تمہیں دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن چھوٹا ہوا سوال تھا اور ایسے ہی آپ نے سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو اب میرے والدہ ماجدہ 40 سال اللہ نے ایسی عبادت کی کہ اللہ کو میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں، مگر اللہ نے مجھے وہ مقام عطا نہیں فرمایا. بس اتنا سنا تھا مانے مسلح بھی ہے نماز تہجد ادا کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، الہ نبی میرا بیٹا باعزیز جس مقام جس مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مقام مرتبے کو اس کو عطا کرنا، وہ مقام مرتبہ کو مجھے عطا کرنا. ابھی دعا مقبل بھی انہوں نے پائی تھی حضرت باعزیز مصطفی رضی اللہ عنہ کو ہر ایک چیز میں جانا کا جلوہ نظر آتا ہے. مقام کی وہی ہوتی ہے. یہاں تو ماں باپ سے دعا کرانے کے لیے بڑے بڑے قراروں کے چکر لگتے ہیں کہ اجمیر جا رہے ہیں تو کبھی کلیئر جا رہے ہیں تو کبھی کشوجا جا رہے ہیں تو کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، مگر حقیقی دعا تو گھر میں بیٹھ گئے. حقیقی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں، یہ اللہ کی باتوں کا اللہ کا ذکر ہے مگر جو روایت میں بیان کر رہا ہوں وہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں ایسی ہیں اللہ کبھی نہیں فرماتا. ایک نبی کی دعا اپنے پتی کے حق میں، ایک مظلوم کی دعا داعی کے حق میں، اور ایک آباد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ رب العزت کبھی نہیں فرماتا. ہمارا حالت کیا ہے؟ ہم پیروں سے ملیں گے، مولانا سے ملیں گے، اماموں سے ملیں گے، دعا کے لیے کہیں گے اجمیر جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، جس نیت سے کہ وہاں جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. ارے اصل دعا کا جو موقع ہے جو مرکز ہے وہ تو گھر میں موجود ہے. کم سے کم ایک مرتبہ اس ماں سے جو کہہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ باپ سے جو کہہ کر کے دیکھیں کہ وہ ہمارے اندر دعا کریں، کم سے کم ان کو راضی تو کریں. آپ اجمیر چلے جائیے، اس سے آگے بازار چلے جائیے، مکہ مکرمہ چلے جائیے، کھانے کعبہ کے خلاف سے نمٹ کر کے دعا کر لیجیے، مگر ماں باپ اگر گھر میں ناراض ہیں تو اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کر سکتا. یہ میرا بات بہت بڑے ہیں، کبھی یہاں جائیں گے کبھی وہاں جائیں گے، یہ نہیں ماں باپ کو راضی کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم دعا کے لیے کہتے ہیں. ہمارے گھر کی سب سے پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اصل کو چھوڑ کر کے نبی کی طرف جو ہے اپنی مسجد نبی کی طرف مسلسل کر دی. ہم جو اصل کو چھوڑ کر کے نبی کو زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ جس دعا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت ہی نہیں آ سکتی، اور اسی دعا کو چھوڑ کر کے ہم ایسے دعا کرائیں بڑے بڑے بے حسن لوگوں کی جو دعا کرانے میں نظر آتے ہیں کہ آئے دعا کرتے آپ کو چھوڑ کر اور پریشان. حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک گھنٹہ اور چاہتے تو ہمارے صحابیت میں جاتا، مگر محمد کی خدمت کی وجہ سے آپ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر گئے
یعنی کہ ملالت پہ آنے والے ملالت پر فائدے ملتے ہیں، مگر ملالت پر فائدے جو ہے وہ ماں باپ کے فائدے پر ہی مقصود ہے۔ اگر ماں باپ فائدے میں نہیں ہیں تو آپ کتنے بھی ملالت پر چلے جائیں گے، اللہ کی قسم ذرہ برابر کی فائدہ ملنے والا ہے۔ پہلے ماں باپ ہمارا راضی ہونا چاہیے، پہلے ماں باپ خوش ہونے چاہیے۔ جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تبھی ہم آپ خوش ہوتے ہیں۔ بتائیے ماں باپ کی دعاؤں سے ولایتیں مل رہی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے جو ہے مقام حضوری مل رہے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے خیر تابعین حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ سے تابعین کا کر دیا۔ اور یہ کہا ہے جب ماں باپ ہی کو چھوڑ کر کے یہ عزت بات ماں باپ ہی کو چھوڑ کر کے سب سے دعا کرا دیا، جب کہ اگر اس کو الٹا کر لیا جائے کہ سب کو چھوڑ کر کے ماں باپ ہی سے دعا کرائیں تو شاید اس کا نتیجہ کوئی دوسرا ہو سکتا، شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر بہتر ہوگا اگر اپنے ماں باپ کو اپنی اہمیت کے ساتھ اپنے آپ سے دعا کرائیں۔ میرے عزیزوں ماں باپ سے دعا کرائیں، اللہ رب العزت اس کی دعا بھی رد نہیں فرماتا۔ یقین جانیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل کہ اگر ماں باپ سے دعا کرائیں گے تو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ہمارے لیے جنت بنائے، ہمارے والدین کی خوب خدمت کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے برکت سے سب کو سرفراز فرمائے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہلا صدقہ آزما ایمان پر فرمائے۔ اب تمام حضرات مل کر کے مرتبہ میں طیبہ پڑھیں، پڑھے لا